اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں محمد فیضان اور ورلڈ ہسٹری وائس کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے فرعون۔ فرعون بادشاہ کیسے بنا؟ کیا فرعون بادشاہ بننے سے پہلے گاؤں کا ایک غریب شخص تھا؟ کیا فرعون بادشاہ بننے سے پہلے گدھے پر تربوز لاد کر بیچا کرتا تھا؟ تو چلیے دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، فرعون کا اصل نام توتم خانم تھا۔ فرعون کوئی نام نہیں تھا، بلکہ اس وقت مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ فرعون تو بہت گزرے ہیں، مگر ہم بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی۔ دوستوں، فرعون اصفہان کے ایک گاؤں میں غریب شخص تھا اور بہت قرضدار بھی تھا۔ فرعون ایک دن اصفہان سے شام چل دیا۔ اس علاقے میں تربوز کی فصل کی بہتات ہوا کرتی تھی، جس وجہ سے شام میں تربوز نہایت ہی سستے داموں ملتے تھے۔ اس کے برعکس مصر کے شہر میں تربوز بہت مہنگے ملتے تھے۔ تو فرعون نے سوچا کیوں نہ یہ تربوز شہر جا کر مہنگے داموں بیچے جائیں۔ فرعون نے گدھے پر تربوز لاد کر شہر کی جانب چل دیا، مگر رستے میں مورچے پر اسے روک کر محصول یعنی ٹیکس کے عوض شاہی افسروں نے تربوز لیے۔ فرعون ٹیکس ادا کر کے آگے چل دیا۔ آگے جا کر اسے پھر روکا گیا اور ٹیکس کے عوض تربوز وصول کیے گئے۔ شہر پہنچتے پہنچتے فرعون کے پاس تربوز ختم ہو چکے تھے۔ فرعون نے دیکھا کہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کے دل میں جو آئے کر گزرتا ہے۔ فرعون نے بھی قبرستان کے رستے میں اپنا ناکہ لگا لیا اور ہر آنے والے جنازے کے عوض ٹیکس وصول کرتا، خود کو شاہی اہلکار بتا کر۔ ان دنوں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اموات بہت زیادہ ہوئیں اور فرعون نے خوب پیسہ کمایا۔ ایک دن بادشاہ کے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جنازہ قبرستان لایا گیا تو فرعون نے ان سے ٹیکس طلب کیا، خود کو شاہی اہلکار بتا کر۔ مگر یہ بات بادشاہ کو جب پتہ چلی تو بادشاہ بہت حیران ہوا کہ میں نے تو کوئی قبرستان میں کوئی ٹیکس نافذ نہیں کیا، آخر یہ کون شخص ہے جو ٹیکس لیتا پھر رہا ہے۔ بادشاہ نے فوراً گرفتاری کا حکم دیا۔ فرعون کو گرفتار کر کے جب لایا گیا تو بادشاہ نے کہا، تمہیں قبرستان میں کس نے مقرر کیا ہے؟ فرعون نے سارا ٹیکس کا پیسہ بادشاہ کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ صرف میں نے آپ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جس کا جو دل چاہے کر گزرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہر طرف بدنظمی ہے۔ میرے پاس آپ تک پہنچنے کا رسوخ نہیں تھا، اسی لیے یہ اقدام اٹھایا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اسے محل میں شاہی ملازمت دے دی، اور فرعون بھی بہت چالاک تھا، وہ اپنے پنجے گاڑتا گیا اور ملک کا نظام بہتر سنبھالا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور فرعون بادشاہ بن کر فرعون کہلایا۔ 16 لاکھ فوج اس کے ماتحت تھی، مال و دولت، وزارت صدارت، عہدہ تخت و تاج اس کے قدموں میں تھے۔ اور پھر فرعون ظلم کی انتہا کر بیٹھا، مظلوم لوگوں کو بغیر کسی اجرت کے مشقت والے کام کرواتا اور بھاری ٹیکس وصول کرتا۔ مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب فرعون کی باری آئی تو اللہ نے اسے فوج، تخت، مال، دولت کچھ نہیں چھینا، بلکہ اس کے ساتھ ہی غرق کر کے دکھایا۔ یعنی فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے مال و دولت کے ہوتے ہوئے یعنی کامیابی کے نقشوں میں ناکام کر کے بتایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا، پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے سمندر، یعنی ناکامی کے نقشوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے اندر سے راستے نکال کر کامیاب کر کے دکھایا۔ دوستو، ہر دور میں جس نے بھی اللہ کے حکم کو مانا، اللہ پاک نے اسے کامیاب کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو کا کچھ حصہ بھی پسند آیا ہو تو ویڈیو کو صرف اور صرف لائک اور شیئر کر دیجئے۔ دوستو، میں نے 50 لائک اور شیئر کا ٹارگٹ رکھا ہے، آپ سب مل کر میرے ساتھ اسے پورا کیجئے، اور اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر دیجئے۔ شکریہ۔